بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع پر مسح کا بیان۔ حضرت عباد بن زیاد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ راوی کا بیان ہے کہ پس میں بھی پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ راوی کا مزید بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کے لیے پانی ڈالا تو آپ نے اپنا چہرہ انور دھو لیا، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ نکالنے چاہے لیکن جبے کی آستینیں تنگ ہونے کے سبب نہ نکال سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبے کے نیچے کی طرف سے اپنے ہاتھ نکال لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اپنے سر کا مسح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، وہ لوگوں کو ایک رکعت پڑھا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ رکعت ادا فرمائی۔ آپ کو دیکھ کر لوگ پریشان ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرمایا تم نے بہت خوب کیا۔ حضرت عبد الرحمن رکیش کا بیان ہے کہ میں نے حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ قباء میں آئے اور پیشاب کیا، پھر انہوں نے وضو کیا تو اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھویا۔ انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے موضوع پر بھی مسح کیا، پھر انہوں نے نماز ادا کی۔ حضرت عبداللہ بن دینار کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ہاں آئے، وہ اس وقت کوفہ کے امیر مقرر تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے انہیں اس حالت میں دیکھا کہ وہ موضوع پر مسح کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مسح کے عمل کو ناپسند کیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا جب تم اپنے باپ کے پاس جاؤ تو اس سلسلے میں ان سے دریافت کر لینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد صاحب سے دریافت کرنے کے لیے سلسلے میں بھول گئے، حتیٰ کہ جب حضرت سعد آئے تو انہوں نے حضرت عبداللہ سے پوچھا کیا تم نے اپنے والد گرامی سے دریافت کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں۔ جب انہوں نے دریافت کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم اپنے دونوں پاک پاؤں موضوع میں داخل کر لو تو ان پر مسح کرو۔ حضرت عبداللہ نے کہا اگرچہ ہم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کر کے آئے، انہوں نے فرمایا اگرچہ تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کر کے آئے۔ حضرت نافع کا بیان ہے کہ عبداللہ بن عمر انہوں نے بازار میں پیشاب کیا، پھر وضو کیا، انہوں نے اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور اپنے سر کا مسح کیا، پھر جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو انہیں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا، انہوں نے اپنے موضوع پر مسح کیا، پھر نماز ادا کی۔ ہشام بن عروہ اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ اپنے موضوع کے اوپر والے حصوں پر مسح کرتے اور ان کے نیچے والے حصوں پر مسح نہیں کرتے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ انہوں نے پگڑی اٹھائی پس اپنے سر کا مسح کیا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ تمام روایات ہمارے دلائل ہیں، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا بھی قول ہے، اور ہمارے یہاں مسح کی مدت مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ہے۔ امام مالک بن انس کا بیان ہے کہ مقیم موضوع پر مسح نہ کرے، جبکہ یہ تمام اساس جو امام مالک سے روایت ہیں سے مقیم کے مسح کا ثبوت ملتا ہے، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ مقیم موضوع پر مسح نہ کریں۔ دوستو اس کی تشریح یہ ہے کہ خفین خف کی تثنیہ ہے، اس سے مراد موزہ ہے، وہ جوتا نما چمڑے یا ایسے سخت کپڑے کا ہوتا ہے جس میں پانی سرایت نہ کر سکے۔ جو شخص المسح الفین کا منکر ہو وہ بدعتی ہے۔ اگر کوئی اسے تسلیم کرے لیکن مسح کی بجائے پاؤں دھونے کو ترجیح دیتا ہے تو وہ عزیمت پر عامل ہے اور عند اللہ مجور ہوگا۔ طہارت یعنی پاؤں کو دھونے کے بعد موزے پہنے جائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ عمرو بن عوف میں صلح کرانے کی غرض سے تشریف لے گئے۔ بعد میں نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن نے زان کہی اور اقامت کہی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کے لیے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر امامت کرانے لگے۔ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔
صحابہ کرام نے اشارتاً آپ کے تشریف لانے کے سلسلہ میں حضرت ابوبکر صدیق حضرت انہوں کو بتایا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو اپنی جگہ کھڑے رہنے کا حکم دیا، لیکن پھر بھی وہ پیچھے آ گئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور فراغت کے بعد فرمایا ابوبکر تم اپنی جگہ کیوں نہیں کھڑے رہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابن قحافہ میں اتنی طاقت نہیں کہ صلی بن جدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ مسئلہ ویسے معلوم ہوا کہ فاضل کی نماز مفضول کے پیچھے جائز ہے۔ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ نماز سے فرار کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ یعنی ہر نبی نے اپنے وسائل شریف سے قبل اپنی امت کے 16 آدمی کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ موضوع پر مسا مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات اور مسافر کے 3 دن اور 3 رات ہے۔ تو دوستو مسا موضوع کے ظاہر یعنی اوپر والے حصہ پر کیا جائے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت متحدہ عقل کے تابع نہیں بلکہ عقل شریعت کا تابع ہے۔ مسا کی مقدار 3 گشت ہے۔ اس کی ابتدا پاؤں کی انگلیوں سے لے کر پنڈلی کی طرف کھینچ کر لایا جائے گا۔ اگر موزے میں 3 گشت کی مقدار یا اس سے زائد مقدار میں پھٹن ہو اس پر مسا درست نہیں ہوگا۔ اگر غسل واجب ہو گیا مسا درست نہیں ہوگا بلکہ موزے تار کا مکمل طور پر غسل کرنا ضروری ہے۔ جس چیز سے وضو فاسد ہو جاتا ہے اس سے مسا بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں مسا کی مدت مکمل ہونے سے 3 گشت کی مقدار موزہ کے پھٹنے سے پاؤں زار ہو جانے سے یا ایک پاؤں موزے سے باہر نکل آنے سے مسا فاسد ہو جاتا ہے۔ تو دوستو ویڈیو اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر چینل پر نئے ہیں، اور بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔